सन 1836 میں انگریزوں نے شاہ شجاع اغوان کو تخت پر بٹھانے کا فیصلہ کیا۔ اس کارروائی کی وجہ صرف ہندوستان میں روسیوں کو محدود کرنا تھا۔ کچھ کے کرنل پوٹنگر کو تعینات کیا گیا تاکہ سندھ جا کر ٹالپروں سے مدد کی درخواست کرے اور انگریز فوج کو سندھ میں داخل ہونے کی اجازت لے کر دے، جبکہ باہولپور کے حکمران اور خیرپور کے ٹالپروں نے تعاون کیا اور انگریز فوج کو سندھ میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ باہولپور سے کوئٹہ اور قندھار جاتے ہوئے کرنل پونٹیگر پر حیدرآباد کی گلیوں میں پتھراؤ کیا گیا۔ برطانوی فوج کے لیے بڑی مقدار میں سامان جو ہندو تاجروں نے جمع کیا تھا وہ لوٹ لیا گیا۔ برطانوی بحری جہاز ویلسلی جو سن 1839 میں کراچی پہنچا، کراچی پہنچتے ہی ٹالپور فوج نے اس پر حملہ شروع کر دیا۔ پھر برطانوی جہاز نے فوراً جوابی فائرنگ شروع کی اور ٹالپور فوج کو شکست دے دی اور اس لیے کراچی پر قبضہ کر لیا گیا۔ ٹالپروں کو دونوں رنجیت سنگھ اور شاہ شجاع سے خطرہ تھا۔ ٹالپروں نے ایک معاہدے پر دستخط کیے جس کے تحت وہ 2.3 ملین معاوضہ ادا کرنے پر رضامند ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ 5 لاکھ سالانہ خراج دینے پر بھی رضامند ہوئے۔ ٹالپروں نے کراچی پر انگریزوں کا قبضہ قبول کیا اور حیدرآباد میں ایک رہائشی گھر بھی دیا اور اس کے ساتھ ساتھ برطانوی فوج کو مناسب قیمت پر ٹرانسپورٹ فراہم کرنے پر بھی رضامند ہوئے۔ برطانوی فوج جو 9500 بنگالی جوانوں پر مشتمل تھی، جس نے باہولپور اور سندھ کے ذریعے افغانستان پر حملہ کیا، جبکہ 5600 جوان جو بمبئی سے تعلق رکھتے تھے وہ سمندری راستے سندھ پہنچے۔ پھر افغانستان فتح ہوا اور شاہ شجاع 25 اپریل 1839 کو قندھار اور 7 اگست 1839 کو کابل میں داخل ہوا۔ اس کے بعد بنگال کی فوج وہیں رکی رہی، جبکہ بمبئی کی فوج افغان مزاحمت ختم کر کے جس طرح آئی تھی ویسے ہی واپس لوٹ گئی۔ واپسی پر انہوں نے نواب آف کلات جو انگریزوں کی شرائط ماننے میں ناکام رہے ان کے خلاف تحریری کارروائی کی۔ مہراب خان نواب آف کلات 13 نومبر 1839 کو ایک کارروائی میں مارا گیا۔ اس کے بعد شل، مستونگ اور کچھ کے قصبے کلات سے لے کر اغوانوں کے حوالے کر دیے گئے۔ سندھ میں افغانستان کے شمالی راستے والے شہروں پر ابھی بھی انگریزوں کا قبضہ برقرار تھا۔ ٹالپروں پر انگریزوں کی تسلط قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ انگریز سرکار ٹالپروں سے یہ امید لگائے بیٹھی تھی کہ وہ ایک دوستانہ حکومت افغانستان میں قائم کریں گے۔ اپریل 1842 میں کابل میں شاہ شجاع کے قتل کے بعد انگریزوں نے معاہدے کی بنیاد پر سندھ پر افغان دعوے کو قبول کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں لی، جسے فارس کے فاتح نادر شاہ نے مغل بادشاہ محمد شاہ پر مسلط کیا تھا۔ انگریز دہلی میں مغل شہنشاہ کے ایجنٹ کے طور پر تھے، لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ وہ پورے برے صغیر پر اپنا دعویٰ کر سکیں۔ میر نور محمد ٹالپور کا انتقال سن 1840 میں ہوا اور اپنے والد کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ سن 1842 سر چارلس نیپیر سندھ میں برطانوی باشندے کے طور پر تعینات ہوئے۔ تو دوستو، ہسٹری آف پاکستان کے ایپیسوڈ نمبر 19 میں فی الوقت اتنا۔ اگلے ایپیسوڈ تک اللہ نے کے بعد